بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یقال ہا ہنا قضایا لا يمكن اخذها بأحد الاعتبارین۔ قضایا محصورہ کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ قضایا محصورہ کو دو اعتبار سے لیا جاتا ہے، کبھی حقیقت کے اعتبار سے قضیہ کو دیکھتے ہیں اور کبھی خارج کے اعتبار سے دیکھتے۔ حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اسے قضیہ حقیقیہ کہیں گے، اور خارج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اسے قضیہ خارجیہ کہیں گے۔ قضیہ حقیقیہ میں صرف افراد خارجیہ ہی پر حکم نہیں ہوتا، بلکہ ان افراد پر بھی حکم ہوتا ہے جو مقدرۃ الوجود ہوتے ہیں، یعنی جن کا وجود فرض کر لیا جاتا ہے۔ جیسے کہا کل انسان حیوان، ہر انسان حیوان، تو یہاں حیوان ہونے کا حکم جس طرح انسان کے ان افراد پر ہے جو خارج میں موجود ہیں، اسی طرح سے انسان کے ان افراد پر بھی حیوان ہونے کا حکم ہے جن کو انسان مان لیا گیا ہے، جبکہ قضیہ خارجیہ میں صرف خارج کے اعتبار سے حکم ہوتا ہے، یعنی اس میں حکم صرف انہی افراد میں منحصر ہوتا ہے جو افراد خارج میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ سب یاد ہے نا؟ اب یہاں سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ قضایا ایسے ہیں جن کو نہ تو حقیقت کے اعتبار سے لیا جا سکتا اور نہ ہی خارج کے اعتبار سے ہی لیا جا سکتا ہے، یعنی نہ تو وہ قضیہ حقیقیہ ہیں اور نہ ہی خارجیہ۔ یہ وہ قضایا ہیں جو جن کے موضوعات بالکل محال ہیں، یعنی ان کے موضوع کا وجود بالکل ہی محال ہے، ان کا وجود نہیں ہو سکتا۔ جیسے کسی نے کہا شریک الباری ممتنع، شریک باری محال، یہ قضیہ ہے۔ تو باری تعالی کا شریک یہ ہے محال، اس قضیہ کا موضوع ہے اور وہ محال ہے۔ تو جب موضوع کا وجود بالکلیہ محال ہے، کبھی بھی اس کا وجود نہیں ہو سکتا، تو اسے نہ تو حقیقت کے اعتبار سے لے سکتے ہیں اور نہ خارج کے اعتبار سے لے سکتے ہیں۔ تو کچھ قضایا ایسے ہیں جنہیں نہ تو حقیقیہ کہا جا سکتا نہ خارجیہ کہا جا سکتا، وہ دونوں سے بالکل الگ ہیں۔ تو منطق کا یہ جو قاعدہ یہاں پر بیان ہوا کہ قضیہ کو کبھی حقیقت کے لحاظ سے لیتے ہیں، کبھی خارج کے لحاظ سے لیتے ہیں، یہ قاعدہ سارے قضایا کو شامل نہیں، اس لیے کہ اس قاعدے سے وہ قضایا نکل جا رہے ہیں جن کے موضوع کا وجود محال ہے، جبکہ فن منطق کے جو قواعد ہوتے ہیں وہ عام ہوتے ہیں، سب کو شامل ہوتے ہیں، اور یہاں پر جو قاعدہ بیان کیا گیا وہ سارے قضایا کو شامل نہیں۔ یہ ہے سوال، عبارت دیکھیے، لا یقال، یہ نہ کہا جائے ہا ہنا قضایا لا يمكن اخذها بأحد الاعتبارین، یہاں کچھ قضایا ایسے ہیں جنہیں دونوں اعتبار میں سے کسی لحاظ سے بھی نہیں لیا جا سکتا۔
وہی التی موضوعاتها ممتنعۃ، یہ وہ قضایا ہیں جن کے موضوعات محال ہیں، کا قولنا جیسے کہ ہمارا قول، شریک الباری ممتنع، شریک باری محال، وکل ممتنع فہو معدوم، اور ہر محال چیز معدوم ہے، ہر محال معدوم ہے۔ والفن یجب ان یکون قواعدہ عامۃ، جبکہ فن کے لیے ضروری ہے کہ اس کے قواعد عام، لأننا نقول، اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ قوم یعنی مناطقہ کا یہ گمان نہیں ہے کہ سارے قضایا حقیقیہ اور خارجیہ ہی میں منحصر، یہ دعویٰ نہیں ہے ان کا۔ تو اگر کوئی قضیہ ایسا نکل جائے جو نہ حقیقیہ ہو نہ خارجیہ ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر ان کا یہ دعویٰ ہوتا کہ سارے قضایا انہی دونوں میں منحصر ہیں، حقیقیہ خارجیہ میں، اب اس کے بعد کوئی ایسا قضیہ ملتا جو ان دونوں میں سے نہ ہوتا تو یہ اعتراض کی بات تھی۔ اور جب ان کا یہ دعویٰ ہے ہی نہیں کہ سارے قضایا حقیقیہ اور خارجیہ میں منحصر ہیں، تو اگر کچھ قضایا ایسے نکل جائیں جو ان دونوں میں سے نہ ہوں تو اس سے کوئی اعتراض پیدا نہ ہوگا۔ سمجھ گئے؟ اب رہی یہ بات جو یہاں کہی گئی ہے کہ دو قسمیں کی گئی حقیقیہ اور خارجیہ، تو اصل میں علوم میں جن قضایا کا استعمال ہوتا ہے، جو قضایا مستعمل ہے، یہ ان کی تقسیم ہے، حقیقیہ اور خارجیہ، کہ ان قضایا کو کبھی حقیقت کے لحاظ سے لیتے ہیں اور کبھی خارج کے لحاظ سے، اور جو قضایا استعمال سے الگ ہے ان کا کبھی استعمال ہی نہیں ہوتا ہے، ان سے کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ تو وہ قضایا جن کے موضوعات بالکل محال ہیں، ایسے قضایا کا استعمال ہی نہیں، اس لیے ان قضایا سے یہاں کوئی اشکال پیدا نہ ہو۔ اور رہی بات تعمیم قواعد کی کہ قواعد عام ہوتے ہیں اس کے، تو قواعد کی تعمیم یہ انسانی طاقت کے لحاظ سے، کس لحاظ سے ہے؟ انسانی طاقت کے لحاظ سے۔ تو اگر کوئی چیز اس قاعدے سے باہر ہو جائے تو اس سے بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ انسانی طاقت جہاں تک تھی وہاں تک تعمیم ہوئی ہے، اور جو طاقت سے باہر ہے وہ اگر نکل گیا اس میں سے تو اس سے اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے، لأننا نقول، اس لیے کہ ہم کہیں گے القوم لا یزعمون انحصار جميع القضایا فی الحقیقیہ والخارجیہ، قوم کا یہ گمان نہیں ہے کہ سارے قضایا حقیقیہ اور خارجیہ میں منحصر ہیں، بلکہ قوم کا گمان یہ ہے کہ وہ قضیہ جو علوم میں مستعمل ہے، ماخوذۃ فی الاغلب بحد الاعتبارین، اکثر و بیشتر ان دونوں اعتباروں میں سے کسی اعتبار سے اسے لیا جاتا ہے، فلہذا وضعوہما، اسی لیے ان دونوں کی وضع کی، واستخرجوا احکامہما، اور ان دونوں کے احکام کا استخراج کیا، لینتفعوا بذالک فی العلوم، تاکہ لوگ علوم میں اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ وَأَمَّا الْقَضَايَا الَّتِي
لا يمكن اخذها باحد هذين الاعتبارين، اور رہے وہ قضایا جنہیں ان دونوں اعتباروں میں سے کسی لحاظ سے لیا ہی نہیں جا سکتا، فلم یعرف بعد احکامہما، تو ابھی تک ان کے احکام معلوم نہ ہو سکے۔ وتعمیم القواعد انما ہوا بقدر الطاقت الانسانیہ، اور قواعد کی تعمیم انسانی طاقت کے لحاظ سے۔ قال والفرق بین الاعتبارین ظاہر، ان دونوں اعتباروں کے درمیان فرق ظاہر، یعنی حقیقت اور خارج، یہ جو دو اعتبار ہیں ان دونوں کے درمیان فرق ظاہر، کھلا ہوا فرق ہے کہ حقیقیہ میں صرف انہی افراد میں حکم منحصر نہیں ہوتا جو خارج میں موجود ہے، بلکہ حکم انہیں بھی شامل ہوتا ہے، اور جو افراد مان لیے جائیں، فرض کر لیے جائیں حکم، انہیں بھی شامل ہو۔ سمجھ میں آیا؟ صرف مان لینے کی بات۔ اب مثلا کوئی وظیفہ گجراتی طلبہ کے لیے جاری ہوا، تو یہ حکم ان طلبہ پر بھی نافذ ہے جو طلبہ اصالتاً گجراتی، یعنی آبائی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے جو گجراتی، ان پر تو یہ حکم صادق ہی آئے گا۔ باقی وہ طلبہ جو آبائی اعتبار سے گجراتی نہیں ہیں، خاندانی اعتبار سے گجراتی نہیں ہیں، لیکن ان کے والدین وہاں جا کے کام کرنے لگے، ان کی پیدائش وہیں پر ہو گئی، اور اس کے بعد پھر وہ گجراتی ہو گئے، تو اگر انہیں بھی گجراتی مان لیا جائے تو یہ حکم انہیں بھی شامل ہوگا۔ شامل ہوگا کہ نہیں؟ اور اگر نہ مانا جائے تو نہیں ہوگا۔ تو حقیقیہ میں حکم صرف افراد خارجیہ ہی میں منحصر نہیں ہوتا، بلکہ ان افراد پر بھی حکم ہوتا ہے جو مقدرۃ الوجود ہوتے ہیں، جن کو محض مان لیا جاتا ہے، جبکہ خارجیہ میں حکم صرف انہی افراد میں منحصر ہوتا ہے جو افراد خارج میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ فرق دونوں میں ظاہر ہے۔ اب اس کو ایک مثال سے واضح کرتے ہیں کہ مثلا خارج میں جتنی بھی شکلیں پائی جا رہی ہیں، اگر کوئی بھی شکل مربع نہ ہو، مربع یعنی چوکور جس میں 4 گوشے، تو اگر خارج میں کوئی بھی مربع موجود نہ ہو، اس کے بعد کہا جائے کل مربع شکل، ہر مربع شکل ہے، تو خارج میں جب کوئی مربع موجود ہی نہیں ہے تو خارج کے لحاظ سے یہ قضیہ صحیح نہیں۔ لیکن چونکہ حقیقیہ میں ان افراد کو بھی حکم شامل ہوتا ہے جو مقدرۃ الوجود ہوتے ہیں، جن کا وجود محض فرض کر دیا جاتا ہے، تو اگر خارج میں کچھ مربع کو مان لیا جائے، فرض کر لیا جائے، تو حقیقیہ وہاں پر صادق آ جائے گا۔ تو اگر خارج میں کوئی بھی مربع موجود نہ ہو لیکن ان کا وجود فرض کر لیا جائے، تو کل مربع شکل حقیقیہ کے لحاظ سے صحیح ہو جائے گا، لیکن خارجیہ کے لحاظ سے صحیح نہ ہوگا۔ سمجھ آیا فرق؟ اور اگر خارج میں جتنی بھی شکلیں پائی جا رہی ہیں سب کے سب مربع ہی ہیں، مربع کے علاوہ کوئی شکل
پائی ہی نہیں جا رہی الگ سے. تو اب یہاں پر کہا جائے کہ کلو شکل مربع، کلو شکل مربع، یعنی ہر شکل مربع، کیونکہ ساری شکلیں مربع ہی. تو جب ساری شکلیں خارج میں مربع ہیں تو یہاں پر حکم صرف افراد خارجیہ میں منحصر ہے. تو یہاں پر قضیہ خارجیہ کا صدق ہوگا. قال والفرق بین الاعتبارین ظاہر، دونوں اعتباروں کے درمیان فرق ظاہر. فإنه لو لم يوجد شيء من المربعات في الخارج، کیونکہ اگر کوئی بھی مربع خارج میں موجود نہ ہو، یصح ان یقال کل مربع شکل بالاعتبار الاول، تو پہلے اعتبار سے کل مربع شکل کہنا صحیح ہے دون الثانی، دوسرے اعتبار سے صحیح نہیں. وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِّنَ الْأَشْكَالِ فِي الْخَارِجِ إِلَّا الْمُرَبَّعُ، اور اگر خارج میں پائی جانے والی ساری شکلیں مربع ہی ہوں، مربع کے علاوہ کوئی شکل نہ ہو، یصح ان یقال کل شکل مربع، تو یہ کہا جانا صحیح ہے کہ ہر شکل مربع ہے بالاعتبار الثانی، دوسرے اعتبار سے، دون الاول، نہ کہ پہلے اعتبار سے. اقول قد ظہر لک مما بیناہ، ہم جو بیان کرائے ہیں اس سے آپ کے سامنے یہ بات ظاہر ہو چکی ہے کہ ان الحقیقیت لا تستدعی وجود الموضوع فی الخارج، قضیہ حقیقیہ خارج میں وجود موضوع کو نہیں چاہتا، بل یجوز ان یکون موجودا فی الخارج وان لا یکون، بلکہ خارج میں موجود بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی موجود ہو سکتا ہے، دونوں ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خارج میں موجود ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خارج میں موجود نہ ہو. وَإِذَا كَانَ مَوْجُودًا فِي الْخَارِجِ، اور جب خارج میں موجود ہو، فَالْحُكْمُ فِيهِ لَا يَكُونُ مَقْصُورًا عَلَى الْأَفْرَادِ الْخَارِجِيَّةِ، تو اس میں حکم صرف افراد خارجیہ ہی میں منحصر نہ ہوگا، بل يَتَنَاوَلُهَا وَالْأَفْرَادَ الْمُقَدَّرَةَ الْوُجُودِ، بلکہ وہ حکم انہیں بھی شامل ہوگا اور ان افراد کو بھی شامل ہوگا جو افراد مقدرۃ الوجود ہیں، یعنی جن کا وجود صرف فرض کر لیا گیا، مان لیا گیا ہے. بخلاف الخارجیہ، برخلاف خارجیہ کے، فإنها تستدعی وجود الموضوع فی الخارج، کیونکہ خارجیہ یہ خارج میں وجود موضوع کو چاہتا ہے. والحکم فیہا مقصور علی الافراد الخارجیہ، اور اس میں حکم افراد خارجیہ ہی میں منحصر ہوتا ہے. فالموضوع ان لم یکن موجودا، تو موضوع اگر خارج میں موجود نہ ہو بلکہ خارج میں اس کا وجود صرف فرض کر لیا گیا، مان لیا گیا ہے، فقد يصدق القضیۃ باعتبار الحقیقت دون الخارج، تو اس وقت حقیقت کے اعتبار سے قضیہ صادق ہوگا دون الخارج، خارج کے اعتبار سے صادق نہیں ہوگا. کما اذا لم یکن شیء من المربعات موجودا فی الخارج، مثلا جب کوئی بھی مربع خارج میں موجود نہ ہو، خارج میں کوئی بھی مربع موجود نہ ہو، یصدق بحسب الحقیقت کل مربع شکل،
تو حقیقت کے اعتبار سے یہ قضیہ صادق ہوگا کہ ہر مربع شکل ہے. اے کل ما لو وجدا کان مربعا فهو بحیث لو وجدا کان شکلا، یعنی ہر وہ چیز کہ اگر مربع ہو کر کے موجود ہو تو اس کا وجود اس طور سے ہوگا کہ وہ شکل ہوگی. ولا یصدق بحسب الخارج، مگر یہ قضیہ خارج کے اعتبار سے صادق نہ ہوگا لعدم وجود المربع فی الخارج، اس لیے کہ خارج میں مربع موجود ہی نہیں ہے. علی ما هو المفروض، جیسا کہ یہ بات پہلے فرض کی جا چکی ہے. پہلے یہ مانا جا چکا ہے کہ خارج میں کوئی مربع نہیں ہے، تو جو خارج میں کوئی مربع نہیں ہے تو خارج کے اعتبار سے یہ قضیہ صحیح نہ ہوگا، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ قضیہ صحیح ہو جائے گا. وَإِن كَانَ الْمَوْضُوعُ مَوْجُودًا، اور اگر موضوع خارج کے اندر موجود ہے تو اب دو حال سے خالی رہے. یا تو حکم وہاں پر صرف انہی افراد میں منحصر ہے جو افراد خارج میں موجود ہیں، باقی وہ افراد جو محض فرضی ہیں ان کو وہ حکم شامل نہیں، ان کو حکم شامل نہیں. تو خارجیہ یہاں پر صادق آئے گا مگر حقیقیہ صادق نہیں آئے گا. اور اگر حکم ان افراد کو بھی شامل ہے جو افراد خارج میں موجود ہیں اور انہیں بھی شامل ہے جو خارج میں موجود نہیں ہیں، محض فرضی ہیں، دونوں کو شامل ہے، تو وہاں پر حقیقیہ بھی صادق آ جائے گا، آئے گا نا. وَإِن كَانَ الْمَوْضُوعُ مَوْجُودًا، اور اگر موضوع موجود ہو خارج میں، لم يخلو اما يكون الحكم مقصورا على الافراد الخارجیہ، تو خالی نہیں، یا تو حکم افراد خارجیہ ہی میں صرف منحصر ہے، او متناولا لها وللافراد المقدرہ، یا حکم انہیں بھی شامل ہے اور ان افراد کو بھی شامل ہے جو افراد مقدرۃ الوجود ہیں، جو محض فرض کر لیے گئے. اب جیسے ایک مثال ہم نے دی کہ گجراتی طلباء کو وظیفہ دینے کا کوئی حکم جاری ہوا، تو اب یہ دو حال سے خالی نہیں. یا تو یہ حکم صرف انہی طلباء کے ساتھ خاص ہے جو خارج میں آبائی اعتبار سے گجراتی، صرف انہی کو شامل ہے، یا یہ حکم ان کو بھی شامل اور انہیں بھی شامل ہے جو آبائی اعتبار سے گجراتی نہیں ہے مگر انہیں گجراتی مان لیا گیا، فرض کر لیا گیا، انہیں بھی شامل ہیں. تو اگر انہیں بھی شامل ہے تو حقیقیہ، اور اگر پہلی صورت میں خارجیہ. فَإِن كَانَ مَقْصُورًا عَلَى الْأَفْرَادِ الْخَارِجِيَّةِ، تو اگر وہ حکم صرف افراد خارجیہ ہی میں منحصر ہو، تصدق الکلیۃ الخارجیہ دون الکلیۃ الحقیقیہ، تو وہاں پر کلیہ خارجیہ صادق آئے گا، کلیہ حقیقیہ صادق نہیں آئے گا. کما اذن حصر الاشکال فی الخارج فی المربع، مثلا جبکہ خارج میں ساری شکلیں مربع ہی میں منحصر ہوں. فیصدق کل شکل مربع بحسب الخارج، تو کل شکل مربع خارج کے اعتبار سے تو صادق ہوگا، وہ ظاہر، اور یہ ظاہر ہے. ولا یصدق بحسب الحقیقت، اور حقیقت کے اعتبار سے یہ صادق نہیں ہوگا، اس لیے کہ حکم صرف انہی افراد میں منحصر ہے جو خارج میں موجود ہے. اے لا یصدق کل ما لو وجدا کانا شکلا فهو بحیث لو وجدا کانا مربعا، یعنی یہ صادق نہیں ہوگا حقیقیہ کا جو معنی ہے کہ ہر وہ چیز کے اگر موجود ہو کر کے شکل ہو تو اس کا وجود اس طور سے ہوگا کہ مربع ہو، یہ صادق نہ ہوگا. لصدق قولنا،
اس لیے کہ ہمارا قول یعنی سالبہ جزیہ یہاں پر صادق ہے. بعض ما لو وجدا کان شکلا فهو بحیث لو وجدا کان لیس بمربع، یعنی بعض وہ چیزیں کہ اگر موجود ہو کر کے شکل ہوں تو ان کا وجود اس طور سے ہوگا کہ مربع نہیں ہوگا. وَإِن كَانَ الْحُكْمُ، اور جب سالبہ جزیہ صادق تو موجبہ کلیہ صادق نہیں آ سکتا ہے، اس وجہ سے کہ دونوں کے درمیان تناقض. موجبہ کلیہ صادق ہوگا تو سالبہ جزیہ وہاں صادق نہیں آ سکتا، سالبہ جزیہ صادق آئے گا تو موجبہ کلیہ صادق نہیں آ سکتا. وَإِن كَانَ الْحُكْمُ مُتَنَاوِلًا لِجَمِيعِ افراد المحققہ والمقدرہ، اور اگر وہ حکم سارے افراد کو شامل ہو، یعنی افراد محققہ یعنی وہ افراد جو حقیقت میں موجود ہیں، وہ افراد جو حقیقت میں موجود ہیں، سارے افراد محققہ اور مقدرہ یعنی وہ افراد جو مقدرۃ الوجود ہیں. فتصدق الکلیتان، تو وہاں پر دونوں کلیہ ایک ساتھ صادق ہوں گی. جیسے کلو انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے، تو حیوان ہونے کا حکم یہاں انسان کے جس طرح سے ان افراد پر ہے جو خارج میں موجود ہیں، اسی طرح سے حیوان ہونے کا حکم انسان کے ان افراد پر بھی ہے جو مقدرۃ الوجود ہیں. تو یہاں پر دونوں کلیہ صادق ہوں گے. فَإِذًا یکون بینہما خصوص و عموم من وجہ، تو اس وقت دونوں کے درمیان یعنی حقیقیہ اور خارجیہ کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے. عموم خصوص من وجہ میں 3 مادے ہوتے ہیں. ایک مادہ اجتماع کا اور دوسرا مادہ افتراق، 2 مادے افتراق کے ہوتے ہیں. ایک مادہ اجتماع کا ہوتا ہے اور 2 مادے افتراق کے ہوتے ہیں. یعنی ایک مادے میں دونوں جمع ہو جاتے ہیں اور 2 مادے میں دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں. سمجھ آیا؟ بہت ساری مثالیں ہیں اس کی، جیسے چاندی اور انگوٹھی، ان دونوں میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے. بعض انگوٹھی چاندی ہے کہ نہیں ایسا؟ بعض انگوٹھی چاندی، جیسے چاندی کی کوئی انگوٹھی ہو تو اس میں دونوں جمع ہیں، یعنی وہ انگوٹھی بھی ہے اور چاندی بھی ہے. بعض انگوٹھی چاندی نہیں، جیسے کوئی انگوٹھی ہو چاندی کی نہ ہو تو انگوٹھی تو ہے لیکن چاندی نہیں ہے. یہ مادہ افتراق کا ہے، اور پہلا والا مادہ اجتماع کا تھا. اور دوسرا مادہ افتراق کہ بعض چاندی انگوٹھی نہیں، بعض چاندی انگوٹھی نہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ چاندی تو ہو لیکن انگوٹھی نہ ہو، انگوٹھی نہ بنی ہو. یہ دوسرا مادہ افتراق ہے. تو عموم خصوص من وجہین میں 3 مادے ہوتے ہیں، ایک مادہ اجتماع کا اور 2 مادے افتراق. بہت سارے اس کی مثالیں ہیں، جیسے طالب علم اور گجراتی، ان دونوں میں کون سی نسبت ہے؟ یہی نسبت ہے عموم خصوص من وجہین. مادہ اجتماع، بعض طالب علم گجراتی ہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ بعض طالب علم گجراتی ہیں، اس میں دونوں جمع ہیں، دونوں کا اجتماع ہے، یعنی طالب علم کا بھی اجتماع ہے اور گجراتی کا بھی اجتماع ہے. بعض طالب علم گجراتی نہیں، بعض طالب علم گجراتی نہیں، جیسے مبارک پور کے طالب علم تو ہیں لیکن گجراتی نہیں. اور بعض گجراتی طالب علم نہیں، یہ دوسرا مادہ افتراق. بعض گجراتی طالب علم نہیں، یہ بھی صحیح ہے کہ نہیں؟ تو یہ عموم خصوص من وجہ. تو ایسے ہی
حقیقیہ اور خارجیہ، یعنی موجبہ کلیہ حقیقیہ اور موجبہ کلیہ خارجیہ، ان دونوں کے درمیان عموم خصوص من وجہین کی نسبت۔ مادہ اجتماع یہ ہے کہ حکم دونوں قسم کے افراد پر ہو، افراد خارجیہ پر بھی ہو اور افراد مقدرۃ الوجود پر بھی ہو، وہاں دونوں قضیہ صادق آئیں گے۔ اور جہاں صرف افراد خارجیہ پر حکم ہو، مقدرۃ الوجود پر حکم نہ ہو، وہاں صرف خارجیہ صادق آئے گا، حقیقیہ صادق نہ ہوگا۔ اور جہاں صرف افراد مقدرۃ الوجود پر حکم ہے، خارج میں کوئی بھی فرد نہیں ہے، سارے افراد فرضیہ ہی پر حکم ہے، افراد مقدرۃ الوجود ہی پر صرف حکم ہے، تو وہاں پر قضیہ حقیقیہ صادق آئے گا، خارجیہ صادق نہیں آئے گا۔ تو ان دونوں میں عموم خصوص من وجہین کی نسبت۔ سمجھ آ گئی یہ نسبت؟